محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام على النبی الأمی المکی المدنی التجل التام والمجل الأتم مالک الحدوث السلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت عالیات الاحرف وامت الغر بل ام ابیها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح له الفداء وارواح العالمین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماہ محرم کی دوسری تاریخ ہے اور یہ مجالس اس لحاظ سے سید الشہداء کا احسان ہے انسانیت پر کہ ان مجالس کے ذریعہ سے خداوند عظیم کے دین کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کو بیان کیا جاتا ہے، معرفت خدا، معرفت پیغمبر اور معرفت ائمہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر یہ مجالس اس حق کو ادا کریں کہ ہمیں قرآن کریم کا علم ہونا چاہیے، ہم قرآن کی روش تفسیر جاننے کے حوالے سے ہمیں ان مجالس سے فائدہ ہو سکے تو یہ مجالس فائدہ مند ہیں اور وہ مقصد جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ محرم بار بار جو منایا جاتا ہے اسی خاطر ہے تاکہ وہ اسلام جس کو دنیا ختم کرنا چاہتی تھی، جس کو حکام جور اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے، حسین نے یہ بندوبست کیا ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے اور اسلام ان کے ہاتھوں سے آزاد ہو گئے۔ یہ اثرات ہیں ان مجالس کے، جو باقی معنوی برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ ان مجالس پہ خصوصی توجہ آل محمد کی ہوتی ہے۔ خداوند عظیم اس ذکر سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان ذکر کے ذریعے سے ان مجالس کو آباد کیا جائے۔ خدا چونکہ ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے اور یہ حدیث چونکہ صحیح ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا خیبر میں کہ علی وہ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور رسول بھی محبت کرتے ہیں، لہٰذا جن ہستیوں سے خدا محبت کرتا ہے ان ہستیوں سے ہم اظہار محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کی برکات سے ان مجالس میں، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اپنی مجالس کو زندہ کرو ہمارے ذکر کے ذریعے سے اور ہمارے ذکر اپنی مجالس میں بیان کرو۔ یہ زندگی ہے اور وہ مجالس حسرت ہوتی ہیں انسان پر، قیامت کے دن حسرت و وبال بن جاتی ہیں۔ جن مجالس میں ذکر خدا، ذکر محمد و آل محمد نہیں کیا جاتا وہ مجالس وبال اور حسرت بنتی ہیں اہل مجلس کے لیے، اور وہ نورانیت بن جاتی ہے ان مجالس میں جہاں پہ ذکر خدا اور ذکر محمد و آل محمد کیا جاتا ہے۔ زندگی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ زندگی کا یہ وقت بہت قیمتی اور نورانی بن جاتا ہے جو آپ اس ذکر مقدس میں بسر کرتے ہیں۔ وقت جب پتہ چلے گا قیامت والے دن جب زندگی انسان کے سامنے آ جائے گی تو کچھ حصے زندگی کے اتنے نورانی ہوں گے کہ ان کی وجہ سے راہ نورانی ہو جائے گی، راہ روشن ہو جائے گی۔ یہ وہی وقت ہیں جو آپ بسر کرتے ہیں عبادت خدا میں اور ذکر آل محمد میں بسر کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا یہ وہ نورانی کے دن آپ کو نور فراہم کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم
ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، ان کے لیے بھی راہ روشن ہوگی، دوسروں کے لیے بھی روشنی فراہم کریں گے۔ یہ آل محمد کے ذکر کا اثر ہے، اور آل محمد کا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے۔ کوشش کرے انسان، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا فائدہ، اس جم کو کیا فائدہ ہوگا، اگر میں فضائل امیر المؤمنین بیان کروں تو اس جم کو کیا فائدہ ہوگا۔ بعض دفعہ یہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ کیا فائدہ اس جم کو، علی کی اگر ایک فضیلت بیان کر دی جائے تو اس کو کیا فائدہ۔ نہیں، کچھ فوائد ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی معنویت سے ہے، انسان کی روحانیت سے ہے، مادی فائدے نہیں ہیں، یہ سب کے سب روحانی فائدے ہیں۔ خداوند عظیم جو بار بار آیات کے آخر میں اپنے لیے بیان کرتا ہے کہ میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، مجھے کیا فائدہ ہو جاتا، میں جب جان لیا، ایک دفعہ جان لیا خدا سمیع و بصیر ہے۔ نہیں، جب ہم اس کی صفات کو ذکر کرتے ہیں تو اس کی عبادت ہوتی ہے، جب خدا کی صفات کو ذکر کرتے ہیں۔ مولا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ فضیلتیں بھی جب بیان کرتے ہیں تو انسان کے ایمان کو نورانیت حاصل ہوتی ہے، انسان کو باطن میں عظمت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بات تو اب شاہد ہیں کہ اگر اہمیت نہ ہوتی تو ایک مشکل ترین وقت تھا جب ہمارے مولا و آقا چوتھے امام دربار یزید میں موجود تھے۔ اس سے زیادہ سخت وقت کسی کے لیے تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور جو حضرت نے خطبہ دربار یزید میں دیا تھا، اس میں جانتے ہو مولا علی کی کتنی فضیلتیں بیان کی تھی؟ 72 فضیلتیں ذکر کی تھی مولا علی کی۔ یا علی یا علی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ مولا یہاں پہ، جبکہ آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، آپ لوگوں کو تبلیغ کریں، نماز کا بتائیں لوگوں کو، کیا ضرورت ہے؟ نہ 72 فضیلتیں مولا علی کی حضرت نے وہاں پر بیان کی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ایمان کے لیے کتنی ضرورت ہے فضیلت علی کو بیان کرنا، چونکہ پہچان ایمان قرار دیا ہے پیغمبر اکرم نے ذات علی کو۔ یہ ارشاد فرمایا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، یہ ایمان کامل ایمان ہے، لہذا جو بھی علی سے محبت کرے گا وہی مومن ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ جو روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہوتا، اس کو سب قبول کرتے ہیں، برادران قبول کرتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں لعہد الی النبی، مجھ سے یہ عہد کیا ہے نبی پاک نے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہی جو مومن ہوگا، اور بغض نہیں رکھے گا مگر جو منافق ہوگا۔ یا علی یا علی۔ لہٰذا یہ اثر ہے، اگر آپ ذکر آل محمد کریں گے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں ان من ذکرنا ذکر اللہ، ذکر اللہ، کہ ہمارا ذکر جو ہے وہ ذکر خدا ہے۔ خدا بند عظیم کے ذکر تک پہنچنا ہو تو آل محمد کے ذریعہ سے پہنچا جاتا ہے۔ لہذا ارشاد فرماتے ہیں کہ لولانا لما ذکر اللہ، لولانا لما عبد اللہ، ہم اگر نہ ہوتے تو ذکر خدا بھی نہ ہوتا، ہم اگر نہ ہوتے تو عبادت خدا بھی نہ ہوتی۔ ہم نے خدا کی عبادت کے طریقے بیان کیے ہیں لوگوں کو، ہم نے بیان کیا ہے کہ ذکر خدا کیسے ہونا چاہیے، خدا کو کیسا ذکر کیا جانا چاہیے، ورنہ ہماری پہچان خدا بند عظیم کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنے فہم کے ذریعے سے اگر خدا کو پہچاننا چاہیں تو خدا تو قرآن میں بیان کرتا ہے کہ تعالی عما یصفون، سبحان اللہ عما یصفون، خدا بند عظیم پاک و پاکیزہ ہے ان اوصاف سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب بھی کوئی صفت بیان کریں گے اس صفت کو اپنے لحاظ سے سمجھیں گے، چونکہ ہم نے کچھ اور پایا نہیں ہے کہ خدا کے حوالے سے شایان شان صفات الہی کو بیان کر سکے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے بالکل مختصر معرفت خدا کے حوالے سے، کہ ایک شخص نے آ کر امام رضا علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ،
خدا کے بارے میں عرض کیا کہ یبن رسول اللہ خدا کو بیان کریں کہ خدا کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا خداوند عظیم کیفیات سے پاک ہے، خداوند عظیم مکان میں نہیں ہے۔ کیوں؟ هو الذی عین العین وکیف الکیف، خدا تو وہ ہے جس نے مکان کو مکانیت عطا کی، خدا وہ ہے جس نے کیف کو کیفیت عطا کی ہے۔ تو یہ تو اس کی مخلوق ہے، جتنی کیفیتیں ہیں وہ اس کی مخلوق ہے، جتنے مکان ہیں وہ سب اس کی مخلوق ہے، لہٰذا نہ وہ کسی کیفیت میں ہو سکتا ہے نہ مکان میں ہو سکتا۔ لا حرکت لہ ولا سکون، نہ خدا حرکت میں ہے نہ سکون میں ہے، نہ مادہ ہے نہ مادی خصوصیات رکھتا ہے۔ جب حضرت نے یہ بیان کرنا شروع کیا اس نے کہا یبن رسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، کیونکہ جو بھی موجود ہم جو سمجھتے ہیں دنیا میں یا ساکن موجود ہے یا متحرک موجود ہے، یا کیف میں ہے یا مکان میں ہے۔ ہم جو کیفیت سمجھ سکتے ہیں موجودات کی اپنے فہم کے مطابق، اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اس نے کہا ابن رسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی فرق ہے ہم میں اور تم میں کہ تم نے خدا کو پہچانا نہیں تو انکار کر دیا، ہم نے خدا کو پہچانا ہے کہ وہ ایسا ہے اس لیے اسے خدا مانا ہے ہم نے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی، ہم نے اسے مانا ہی اس لیے کہ وہ ہم جیسا نہیں، کوئی صفات مخلوق کی اس میں پائی نہیں جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسے خدا مانتے ہیں۔ تو یہ معرفت ہے جو یہاں پہ ملتی ہے، یہ کہیں پہ اور نہیں ملتی ہے۔ آل محمد نے جس طرح سے خدا کو بیان کیا ہے کسی اور کے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آیت جو تلاوت کی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ سورہ مائدہ میں خداوند عظیم نے شروع جو کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو آپ پر واجب ہے اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ یہاں سے سورہ مائدہ شروع ہوا ہے۔ سورہ مائدہ وہ سورہ ہے جو پاک پیغمبر کی آخری سفر حج میں نازل ہوا ہے۔ اس کو تمام مفسرین نے کہا ہے، محدثین نے کہا ہے، جناب ابن کثیر نے تفسیر میں کہا ہے، جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں کہا ہے، اسی طرح ترمذی نے سنن ترمذی میں ذکر کیا ہے۔ سب کتب نے یہ ذکر کیا کہ یہ سورہ پاک پیغمبر کی زندگی کا آخری سورہ ہے۔ جب آپ سفر حجت الوداع میں تشریف لے جا رہے تھے تو یہ سورہ نازل ہوا۔ حتیٰ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آخر سورۃ نزلت علی رسول اللہ سورۃ المائدہ، آخری سورہ جو رسول خدا پہ سفر حجت الوداع میں نازل ہوا ہے وہ سورہ مائدہ ہے۔ اس سورہ مائدہ میں خداوند عظیم نے کچھ ایسے احکام ذکر کیے ہیں جن کا تعلق زندگی پیغمبر کے آخر سے تھا، چونکہ یہ سورہ نازل ہوا سفر حج میں، اور سفر حج کے بعد پاک پیغمبر زیادہ دیر اس دنیا میں تشریف فرما نہیں رہے۔ عرفہ سے ٹھیک 81 دن بعد دنیا سے چلے گئے۔ غدیر سے 70-71 دن بعد اس دنیا سے حضرت تشریف لے گئے۔ لہٰذا بار بار خطبوں میں ارشاد فرماتے رہے کہ مجھے ان قریب بلایا جائے گا بارگاہ خدا میں، انی اوشک ان ادعا فاجیب، ان قریب مجھے بارگاہ میں بلایا جائے گا اور میں خدا کی آواز پہ لبیک کہنے والا ہوں۔ اب اس سفر میں لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، بار بار لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین، لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارے بیچ میں ثقلین باقی رہیں گے۔ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ثقلین میرے بعد باقی رہیں گے، ایک قرآن باقی رہے گا، دوسرا میری عطرت جو میری اہل بیت ہے وہ باقی رہے گی۔ یہ خاص نکتہ ہے جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، یہ لفظ ثقلین ہے جو میں بعد انشاءاللہ بیان کروں گا۔ میں تمہارے بیچ میں ثقلین کو چھوڑ رہا ہوں، ثقلین نہیں، ثقلین چھوڑ رہا ہوں۔ یہ خاص ایک وجہ تھی جو پیغمبر نے بیان کیا، میں اسے بیان کروں گا۔ تو یہ سورہ نازل ہوا اس سفر میں جب لوگوں کو مسلسل پیغمبر اکرم یہ خبر دے رہے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔
لہذا اس سفر میں پاک پیغمبر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد بندوبست دین کا کیا ہونا چاہیے، کتاب الہی کا بندوبست کیا ہونا چاہیے. کیا میں دنیا سے چلا جاؤں اور چھوڑ جاؤں سب کچھ، لوگوں کی مرضی، لوگ جیسا چاہیں اس دین سے برتاؤ کریں، لوگ جیسا چاہیں اس کتاب الہی سے برتاؤ کریں، میں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ خدا تو قرآن میں کہتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ یہ جو دنیاوی رزق ہے نا، خدا فرماتا ہے یہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں. دقت کریے، غور کریے، وہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ یہ جو تمہارا دنیاوی رزق ہے نا، خدا کہتا ہے یہ بھی ہم آپ پہ نہیں چھوڑتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہو کہ رزق کو تقسیم کر لیں، کسی کو زیادہ دے دیں کسی کو کم دے دیں. خدا کہتا ہے کہ نہیں، یہ رزق بھی ہم خود تقسیم کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں. وہ خدا جس رزق کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا میں، وہ کہتا ہے وہ رزق بھی میں تقسیم کرتا ہوں. وہ خدا کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ قیامت تک کے لیے آنے والے ہاتھی تمہارے اوپر چھوڑ دے جسے چاہو معین کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. وہ خدا اس پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ وہ جو ہر کام کہتا ہے کہ میرا ہے. ما کان لہم الخیرۃ من امرہم ان اللہ یختار، جو چاہتا ہے وہ اختیار کرتا ہے. میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ خود انتخاب کر لے، اختیار میں خود کرتا ہوں. لہذا پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ لفظ بلغ اس کی دلیل ہے کہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں. بلغ کا مطلب ہی یہی ہے، ما انزل الیک من ربک، تو اس کی تاکید ہو گئی ہے کہ جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے آپ کی ذمہ داری ہے اسے ابلاغ کرنا لوگوں تک. یہ دلیل ہے کہ یہ کام پیغمبر کا بھی نہیں ہے، پیغام خدا کا ہے جو پیغمبر پہنچا رہے ہیں لوگوں تک. قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میرا کام بنانا نہیں ہے، میرا کام بتانا ہے جسے خدا بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مشہور واقعہ ہے جسے تاریخ کامل نے ذکر کیا ہے، ابن اسیر نے ذکر کیا ہے، جناب طبری نے تاریخ میں ذکر کیا ہے، جناب ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے کہ پاک پیغمبر جب تشریف لے گئے نا بنی عامر ابن ساسا، ایک بہت بڑا قبیلہ، ابتدائی اسلام میں کوشش یہ تھی پیغمبر اکرم کی کہ لوگوں کو جا کے پیغام پہنچائیں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھے تسلیم کرو. تو قبیلوں کے پاس چلے جاتے تھے، خصوصاً حج کے موقع میں قبیلوں کے اپنے اپنے ٹینٹ لگے ہوتے تھے، وہاں پہ حضرت تشریف لے جاتے تھے اور اپنی مدد ان سے طلب کرتے تھے، ساتھ دینے کے لیے، نبوت اور رسالت کو قبول کرنے کے لیے ان سے طلب کرتے تھے. یہ ایک بڑا قبیلہ ہے بنی عامر ابن ساس. حضور پاک تشریف لے جاتے ہیں. اس کا جو سردار ہے بحیرہ ابن فراس، اس نے جب دور سے دیکھا حضرت کو آتے ہو تو اس نے حضرت کی پیشانی سے یہ جانچ لیا کہ کتنی روشن پیشانی ہے، مستقبل میں کیسے ہوں گے. اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اگر اس جوان پہ میں قبضہ کر لوں تو میں پورے عرب پہ حکومت کرنے لگوں گا. حضرت تشریف لائے، حضرت نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، خدا بند عظیم وحدہ لا شریک ہے، اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغام دیا، مجھے رسول قبول کر لو. بحیرہ نے سوال کیا کہ ہم آپ کی کرتے ہیں مدد، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ ساتھ دینے کے نتیجے میں عرب پہ کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ کو ہمارا ساتھ دینے سے اگر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، حل کان لنا الامر بعدک، آپ کے بعد آپ کی جانشینی ہمیں ملے گی اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. غور سے سنیں، پیغمبر اکیلے ہیں، پیغمبر کو ضرورت ہے کہ کوئی ساتھ دینے والے ہونے چاہیے. انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں اور آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو حل کان لنا الامر بعدک، آپ کے بعد آپ کی جانشینی ہمیں مل سکتی ہے. پاک پیغمبر جس کو ضرورت بھی تھی کہہ بھی سکتے تھے کہ بعد میں گفتگو کر لیں گے، جب موقع آئے گا اس حوالے سے آپ سے بیٹھ جائیں گے، بات کر لیں گے، یہ کہہ بھی سکتے تھے. نہ پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے تھے
لہذا جو کہہ سکتے تھے وہ فرمایا الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، مجھ محمد کا کوئی اختیار نہیں ہے، خدا کا اختیار ہے، جسے چاہے گا جانشین محمد بنائے گا۔ یا اللہ نعرہ صلوات۔ محمد محمد وعجل فرج۔ قانون بتا دیا پیغمبر اکرم نے، الامر الی اللہ، یہ جانشینی کس کی ہونی چاہیے محمد کے بعد؟ یہ خدا کا کام ہے۔ یضعہ حیث یشاء، وہاں قرار دے گا جہاں پہ خدا چاہے گا۔ قرآن کریم ہمارے فہم کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے خداوند عظیم نے نازل کیا، لیکن ہم قرآن کو خود وہ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں جو خدا نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کچھ جو اس قرآن میں بیان کر رہا ہے وہ سب ہم خود سمجھ جائیں، نہ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نماز مثلا پڑھنا چاہتے ہیں، یہ حکم خدا ہے نا نماز، اقیموا الصلاۃ، آپ نماز پڑھیں، آپ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ چاہیں کہ میں صرف قرآن سے نماز پڑھوں، نہیں پڑھ سکتے، ہے ہی نہیں۔ پیغمبر کی ذمہ داری لگائی۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پہ ایک خاص ذکر نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ہم نے قرآن میں نازل کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انزلنا الیک الذکر، یہ قرآن نہیں ہے، یہ علم ہے جو خداوند عظیم نے پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو خاص علم عطا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ قرآن لوگوں کو بیان کریں۔ یہ قرآن نہ فرمایا پیغمبر کی ذمہ داری لگائی، کیوں؟ انزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کو وہ خاص علم عطا کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ قرآن کو بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی جب تک خدا کی طرف سے عطا کردہ علم نہ ہو آپ قرآن کو ویسا بیان نہیں کر سکتے جیسا خدا چاہتا ہے۔ خدا تو خود قرآن میں یہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کا یہ معنی نہ سمجھنا کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ پہ نازل کیا یہ لوگوں کو آپ بیان کریں، نہ، وہ علم ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے خاص علم تمہیں عطا کیا جس کے ذریعے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو بیان کریں گے، اس لیے کہ اس قرآن کو تفصیل کی ضرورت ہے۔ اس قرآن میں اجمال بیان ہوا ہے، احکام کلی بیان ہوئے ہیں، جن کی تفصیل کی ضرورت ہے اس تفصیل کو پیغمبر بیان کر رہے ہیں، یا ایسی ہستیاں ہونی چاہیے بعد پیغمبر کہ جیسے خدا پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے خاص علم عطا کیا ہے، ویسی ہستیاں بعد پیغمبر ہونی چاہیے جنہیں وہ علم خدا عطا کرے جس سے وہ قرآن کو بیان کرے۔ وہ دعوت اللہم صلی علی آل محمد وعجل، یہ مسلم ہے کہ خداوند عظیم نے کچھ ہستیوں کو عطا کیا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اس کائنات میں بعد از پیغمبر جتنا علم ہے وہ حاصل کرتا ہے دوسروں سے جو حاصل کیا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ خدا نے کچھ ہستیوں کو اس کائنات میں خصوصی علم عطا کیا، خصوصی کمال عطا کیا ہے خداوند عظیم نے، بغیر کسی واسطہ بشر کے خدا نے وہ کمالات عطا کی۔ حضرت خضر کے لیے قرآن میں کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، موسیٰ جاؤ اس کے پاس، ہم نے اس کو اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے۔ علمناہ، خدا کہتا ہے ہم نے خود اس کو تعلیم دی ہے۔ خوب اولوالعزم پیغمبر تو حضرت موسیٰ تھے، اس کا مطلب ہے کہ جناب خضر نے جو کمال اور علم حاصل کیا تھا وہ بلا واسطہ حضرت موسیٰ کے حاصل کیا تھا، چونکہ حضرت موسیٰ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، مجھے بھی ساتھ رکھ لو کچھ دن تاکہ وہ علم جو تجھے خدا نے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر دو۔ یہ تو خود حضرت موسیٰ خواہش کر رہے ہیں حضرت خضر سے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہستیوں کو خدا، اب خضر نبی نہیں تھے، حضرت موسیٰ نبی تھے، یہاں پہ ایک افضلیت ہے، ایک فضیلت ہے جو خداوند عظیم نے حضرت خضر کو عطا کی تھی حضرت موسیٰ کے اوپر۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ وہ حدیث نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ خواہش کرتے ہیں کہ الا ان تعلمنی، کہ مجھے بھی وہ علم سکھاؤ جو تمہیں سکھایا گیا ہے۔ تو جو علم سیکھنے والا ہے اس کا مقام اس سے برتر نہیں ہے جو علم سکھانے والا ہے۔
لہذا خدا کچھ ہستیوں کو اپنا خاص فضل عطا کرتا ہے تاکہ وہ انسانیت کے لیے رہنما بن سکے. کس ہدایت کے ذریعے سے؟ الہی ہدایت کے ذریعے سے. اپنے فہم والی ہدایت نہیں ہے. میں یہ تمہید کیوں باندھ رہا ہوں؟ اس آیت کے حوالے سے بہت زیادہ اہم گفتگو کرنی ہے تاکہ شک و شبہ دور ہو سکے. اس آیت کی تفسیر پتہ چل سکے کہ خدا بند عظیم اس آیت میں کیا بیان کر رہا، اب پتہ چل سکے کہ ہم جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر مفسرین کے ذریعے سے، تو مفسرین نے انصاف نہیں کیا ہے قرآن سے. مفسرین اپنے مسلک کی وجہ سے قرآن میں کم و زیاد ایک لفظ کو ہٹا کر دوسرا لفظ اس کی جگہ پہ رکھ دینا، اپنی مرضی سے جملے داخل کر دینا، کچھ لفظ حذف کر دینا. مفسرین نے اس طرح سے قرآن کی تفسیر کی ہے. آپ دیکھیے کتنی اہم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس کا کتنا گہرا تعلق ہے انسان کی ہدایت سے. خدا بند عظیم نے تو ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا تھا تاکہ آپ کی ہدایت کا یہ سلسلہ بعد از پیغمبر جاری رہے. مفسرین کیا کہتے ہیں؟ فخر رازی کیا کہتا ہے تفسیر میں؟ اطاعت کو تبدیل کر دیا اتباع سے، اللہ کو تبدیل کر دیا کتاب اللہ سے، رسول کو تبدیل کر دیا سنت رسول سے. کہا کہ آیت یہ دلالت کرتی ہے یجب اتباع کتاب اللہ و سنت رسول ہی، کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم پر واجب ہے اتباع کرنا اللہ کی کتاب کی اور رسول کی سنت کی. خدا نے یہ نہیں فرمایا ہے، اتباع نہیں فرمائی، خدا اطاعت فرما رہا ہے. اتباع اور اطاعت میں فرق آپ جانتے ہیں. اتباع ہوتی ہے عمل میں، کوئی عمل انجام دے آپ ویسا عمل انجام کریں، اس کو اتباع کہا جاتا ہے. اطاعت ہوتی ہے قول میں، کہ کوئی فرمان جاری ہو آپ اس فرمان کو عمل کر دیں، اسے اطاعت کہا جاتا ہے. خدا کی اتباع پورے قرآن میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہوئی کہ خدا کی اتباع کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہمارے سامنے عمل نہیں کرتا کہ اس کی اتباع کرے. خدا کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ فرمان دیتا ہے جس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، وہ اس کی اتباع ہو نہیں سکتی. فخر رازی نے کیوں اطاعت کو اتباع میں کو تبدیل کر دیا؟ کیوں اللہ کو کتاب اللہ میں تبدیل کر دیا؟ کیوں رسول کو سنت رسول میں بدل دیا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول کے بعد مرکز اطاعت باقی رہنا چاہیے تاکہ ہم اطاعت کو انجام دے سکیں. اب رسول تو دنیا سے چلے گئے، لہذا سنت رسول کہہ دو، جو رسول کے بعد باقی رہنی ہے، اتباع کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ مشکل اپنی ذہنوں میں ہم حل کر لیں گے ان لفظوں کو تبدیل. مفسرین اس طرح سے تفسیر کیا کرتے ہیں. یہ کیا ہے مفسرین اس حقیقت سے بچنے کے لیے جو خدا بند عظیم اس آیت میں کہہ رہا. یہاں پہ بھی مفسرین نے یہی بات کی. ہر کوئی جانتا ہے کہ بلغ کا معنی کیا ہے. ما انزل الیک من ربک، جملہ واضح ہے، لفظ بالکل سادہ ہے جو اپنی زبان میں بھی کہیں تو ادا ہو جائے گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہ پہنچائے رسالت کو بالکل پہنچایا ہی نہیں ہے. اگلا جملہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، خدا بند عظیم آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. اگلا جملہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، خدا کافرین کو قطعاً ہدایت نہیں کرتا. میں بیان کروں گا، یہ 17 لفظ سادہ لفظ، ان کو ضرورت نہیں تھی کہ تبدیل کیا جاتا، لیکن اٹھا کر کے دیکھیے تفسیروں کو کیا حال کیا ہے اس آیت میں مفسرین نے. ایک جملہ اس سے پہلے ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس میں کوئی تفصیل نہیں تھی، لیکن ایک مفسر ابن کثیر اس کی تفسیر کے لیے 49 کلمے لاتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. میرے احکام آج مکمل ہو گئے، میرا دین آج مکمل ہو گیا، میرا حلال مکمل ہو گیا، میرا حرام، یہ سب کہتے کہتے 49 لفظ ذکر کر دیے. خدا نے تو ایک سادہ جملے میں کہا تھا جس کا صاف سے مطلب یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. یہ کس لیے کیا گیا؟ ذہن میں رکھیے کہ یہ سورہ آخری سفر میں پیغمبر اکرم پہ نازل ہوا.
اس کے بعد کوئی اور سورہ نازل نہیں ہو. یہ سورہ مائدہ ہے. اسی سورہ مائدہ میں خداوند عظیم نے بڑی حقیقتیں بیان کی. یہ تیسری نمبر آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ تیسری نمبر آیت کے بالکل درمیان میں یہ جملے قرار دیے گئے. اس سے پہلے ذکر کیا گیا یہودیوں تمہارے اوپر فلاں چیز حلال ہو گئی، فلاں چیز حلال ہو گئی. اس کے بعد الیوم احل لکم الطیبات، طیبات بھی تمہارے اوپر حلال ہو گئی. یہ بیچ میں یہ جملے کہہ دیے کہ خداوند عظیم کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ کیسے؟ آخر ان کا تعلق کیا ہے؟ جو پہلے حکم بیان ہوئے اس کے ساتھ، جو بعد میں بیان ہوئے اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. ایک یہودی آتا ہے، جناب خلیفہ تو وہ حضرت عمر کا دور ہے، وہ تشریف فرما ہے. یہودی نے آ کر کے کہا کہ آپ مسلمان ایک آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہمارے بیچ میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے ہیں. یہودی سمجھ گیا تھا. حضرت نے پوچھا کہ وہ کون سی ہے؟ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں، مسند احمد حنبل میں موجود. اس نے کہا کہ یہ الیوم جس دن کی خدا بات کر رہا ہے نا، کیونکہ خدا کہہ رہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج میں نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی، آج میں اسلام کو دین پسندیدہ بنانے پہ راضی ہو گیا. یہ اگر ہم میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو اپنی عید بنا لیتے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو نا، مجھے وہ دن بھی پتا ہے، وہ وقت بھی پتا ہے. یہ آیت عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو عرفات میں شام کے وقت پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی. یہ غور سے سنیے گا. یہ سوال کیا تھا اور جواب کیا، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. سوال تھا کہ ہم اس دن کو عید بنا لیتے جس دن یہ نازل ہوئی. آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ دن پتا ہے جس دن یہ آیت نازل. اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ کون سا دن ہے جب یہ آیت نازل ہوئی. اس نے کہا ہم اس دن کو عید بنا لیتے. یہی وجہ ہے کہ جو شارحین ہیں بخاری کے، ان کو اس کی توجیہ کرنی پڑی. حافظ ابن حجر نے، اسقلانی نے فتح الباری میں کہا کہ بالکل حضرت نے جو جواب دیا وہ اس کے سوال کے مطابق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن نازل ہوئی، 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، دونوں دن عید ہے مسلمانوں کے لیے. اس لیے آپ نے یہ فرمایا. شارح کرمانی نے کہا کہ نہیں، 9 ذی الحجہ نہیں ہے عید، تو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے. آپ کیسے یہ توجیہ کر رہے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے؟ پھر اپنی توجیہ ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ قرآن کریم ہے، اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا، قرآن کریم کی کس طرح سے تفسیر کی جا رہی ہے. لہذا یا ایھا الرسول بلغ، بلغ کا کیا معنی ہونا چاہیے؟ پیغمبر آپ بیان کریں. وہ حکم جو ہم نے نازل کیا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچائی. سادہ سا ترجمہ تو یہی تھا، لیکن اس کو سادہ نہیں رہنے دیا. نحاس جو ہے وہ معانی قرآن میں کہتا ہے کہ اس کا معنی ہے یا تو یہ معنی کیا جائے بلغ کل ما انزل الیک، یعنی کل ہمیں بیچ میں داخل کرنا پڑے گا کہ نبی ہر وہ حکم جو ہم نے نازل کیا سب پہنچا دیجیے. یا بلغ کا معنی ہمیں اظہر کرنا پڑے گا، پیغمبر وہ ظاہر کریں جو ہم نے آپ پہ نازل کیا. یعنی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ایک لفظ داخل کرنا چاہتے ہیں جبکہ لفظ کا اپنا معنی ظاہر ہے؟ جناب ابن کثیر اٹھتے ہیں کہ یہ یا ایھا الرسول کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتا ہے بے عینہ ہی فاصدع بما تؤمر. جو معنی اس آیت کا ہے اس کا بے عینہ ہی وہی معنی. یہ تمہید ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ مفسرین پہ اعتماد نہ کریں. مفسرین اپنی مرضی کی تفسیر کرتے ہیں، کہاں کہاں پہ وہ ڈنڈی مارتے ہیں تفسیر میں آپ کو پتہ چل جائے. آپ ظاہری طور پہ سمجھیں گے کہ ماشاءاللہ کتنا زبردست معنی کیا. حقیقت میں وہ معنی بیان کیا جاتا ہے قرآن کو اس کی حقیقت سے بھیڑنے کے لیے نہ پہنچ سکے لوگوں تک جو خدا پہنچانا چاہتا ہے. لہذا جناب ابن کثیر نے کہا کہ بیان ہی اس آیت کا وہی معنی جو فاصدع بما تؤمر. جانتے ہیں آپ کہ فاصدع بما تؤمر ابتدائی رسالت میں نازل ہوئی تھی، جب پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا کہ اب جو
چھپ کر کے تبلیغ کی جاتی تھی وہ ختم کریں، اب کھل کر کے اپنی نبوت کی تبلیغ کریں۔ فَاصْدَقْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل ہو۔ اگر وہ ابتدائی رسالت میں تھا تو یہ انتہائی رسالت میں نازل ہوا ہے، سورہ مائدہ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کیا پیغمبر اکرم نے وہاں پہ عمل نہیں کیا تھا کہ خدا کو دوبارہ کہنا پڑا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہاں کا فَاصْدَقْ بِمَا تُؤْمَرُ، کھول کر تبلیغ کریے، پھر خدا کو کہنا پڑا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ وہی جو کف اللہ المستہزئین، وہ ضمانت تھی خدا کی، وہ بہت پہلے آ گئی تھی۔ لہذا یہ کس خاطر کیا جا رہا؟ تاکہ وہ حقیقت جو خدا بند عظیم نے اس آیت کے ذریعے آنا چاہیے ہے اس حقیقت سے پھیرا جائے۔ لہذا کوئی مفسر کچھ کہہ رہا ہے، کوئی مفسر کچھ کہہ رہا ہے۔ ابھی یوں نہیں ہے کہ معین ہو گیا چونکہ صحیح بخاری میں آ گیا کہ یوم عرفہ ہے، نہ 5 قول ہیں جو الیوم کے بارے میں ذکر کیے کہ یہ کون سا دن ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا۔ ہمارے لیے قرآن ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ قرآن کی ہدایت کیسے ہمیں حاصل ہوگی اگر قرآن کے بارے میں ایک لفظ کے بارے میں ایک مفسر کہہ رہا ہے یہ معنی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ معنی ہے، تیسرا کہہ رہا ہے یہ معنی ہے، 5 معنی صرف الیوم کے کیے جا رہے ہیں۔ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کا کون سا معنی میرے لیے ہادی؟ قرآن کو تو ہادی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تب تک قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک خدا کی طرف سے سمجھانے کا بندوبست نہ کیا جائے ہمارے لیے۔ یہ اس لیے خدا نے یہ بندوبست کیا تاکہ یہ قرآن آپ کے لیے ویسا ہادی بن سکے جیسے خدا نے۔ میں یہ جملہ اکثر مولا کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ حضرت نے خطبے میں ارشاد فرمایا ان ھذا کتاب اللہ بین ایدیکم، یہ کتاب خدا آپ کے بیچ میں موجود، فاستنطقوہ، اسے بلاؤ، یہ تمہارے ساتھ گفتگو کرے۔ کیوں؟ اس قرآن میں فیہ حدیث ما مضی، گزشتہ کی خبریں موجود ہیں، وحدیث لما یاتی، مستقبل کی خبریں بھی قرآن میں موجود ہیں، ونظم امرکم، تمہارے معاملات کا انتظام قرآن میں موجود ہے، ودواء دائکم، اور تمہاری بیماریوں کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں جب یہ سب کچھ خدا نے قرآن میں رکھا ہے تو قرآن تمہارے ساتھ بولے گا نا، تمہیں بتائے گا تاکہ یہ حقائق تم تک پہنچ سکے۔ لن ینطق، تم بلوانا بھی چاہو قرآن تمہارے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا، ولیکنی اخبرکم، خدا نے مجھے زبان قرآن بنایا ہے، میں تمہیں خبر دوں گا قرآن نے کیا فرمایا ہے۔ خدا بندے یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، ولیکنی اخبرکم، میں تمہیں قرآن کے بارے میں خبر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دعویٰ صرف مولا امیر نے یا اولاد امیر نے کیا کہ آؤ قرآن کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، فاسألونی عن القرآن، اور علی سے قرآن کے بارے میں سوال کرو۔ ما من آیت نزلت الا وانا اعلم بها، کوئی آیت بھی قرآن کی نازل نہیں ہوئی مگر میں علی اسے سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ مولا علی دعویٰ کر رہے ہیں من مکیہا و مدنیہا وناسخہا و منسوخہا وتنزیلہا و تعویلہا، قرآن کی مکی آیتیں ہوں، مدنی آیت ہو، تنزیل ہو، تعویل ہو، میں علی سب سے زیادہ قرآن کو جانتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مولا علی یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ علی ہے نفس رسول، قرآن فرما رہا ہے کہ علی ہے جان رسول، تو جو حقائق خداوند عظیم نے جان رسول میں نازل کیا ہے وہ سارے کے سارے حقائق ذات علی میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یا علی یا علی یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا ان حقائق تک پہنچنا ہو تو آل محمد تک پہنچنا ضروری ہے۔ قرآن کو اس طرح سمجھنا چاہتے ہو جیسے خدا چاہتا ہے، آل محمد تک پہنچنا ہوگا۔ باقی مفسرین اپنے نظریات بیان کرتے ہیں،
کوئی مفسر بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا جو میں نے کہا ہے یہ وہی ہے جو خدا نے فرمایا، آیت وہی ہے جو خدا نے فرمائی، لیکن کسی مفسر کو یقین نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہی ہے جو خدا کہہ رہا ہے۔ لیکن آل محمد نے کبھی شک و شبہ کا اظہار کیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری نظر ہے، پتہ نہیں خدا یہ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ نہ، آل محمد نے جب بھی بیان کیا تو یہی کہا کہ خدا یہ فرماتا ہے، یہ ہے زبان حق جو پیغمبر چھوڑ کر کے گئے ہیں اس کائنات۔ پاک پیغمبر نے ان ہستیوں کا اپنے بعد کیوں چھوڑا ہے اس کائنات میں؟ تاکہ وہ سلسلہ الہی ہدایت کا جاری رہے، اس لیے خداوند عظیم نے پیغمبر کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے رسول آپ پہنچائیے۔ پورے قرآن میں یہ دو لفظ صرف اسی جگہ استعمال ہوئے، کہیں پر خدا نے یا ایھا الرسول نہیں کہا، کہیں پر خداوند عظیم نے بلغ نہیں کہا، کیونکہ تبلیغ دین پاک پیغمبر جیسے کر رہے تھے وہ حق ادا کر رہے تھے، ضرورت نہیں تھی خداوند عظیم کو بلغ کہنے کی، وہ حق ادا کر رہے تھے۔ صرف یہی ایک مسئلہ تھا جس کا بیان کرنا پیغمبر اکرم کے لیے مشکل تھا، خود بھی اظہار فرمایا کہ تکذیب کی جائے گی، اس لیے میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، ابھی موقع نہیں مجھے نظر آ رہا تھا۔ خداوند عظیم نے اس لیے لفظ بلغ کے ذریعے سے ذمہ داری لگا دی، میرے پیغمبر آپ پر واجب ہے اس کی تبلیغ کرنا۔ کس کی؟ ما انزل الیک من ربک، وہ حکم جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے، اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ اب ہم اس کو انشاءاللہ یہاں پہ بیان کریں گے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی یہ جملہ استعمال ہوا ہے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اہمیت کتنی تھی دین کے لیے، اس مسئلہ کی، اسلام کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے مسئلہ کی کتنی اہمیت تھی کہ پیغمبر کو خداوند عظیم اس انداز میں ارشاد فرماتا ہے تاکہ بیان کر سکے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِي، اگر نہ پہنچایا، یہ ایک جملہ شرط ہے اور اس کے جزا شرط ہے، اگر آپ نے نہ پہنچایا فما بلغت رسالت، اس کا مطلب ہے آپ نے خدا کی کوئی رسالت بھی تبلیغ نہیں کی ہے۔ کتنی اہمیت ہونی چاہیے رسالت پیغمبر کے لیے، اس کا احساس پیغمبر کو بھی ہے اور ہر سننے والے کو بھی ہے، مسئلہ کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم قرآن سے آپ کو بیان کریں گے کہ کتنی اہمیت تھی مسئلہ ولایت کی، کہ خداوند عظیم کا بغیر ولایت کے یہ رسالت بھی قبول نہیں ہوگی۔ ما بلغت رسالت، جب تک یہ ولایت کا اعلان نہیں ہوگا، جب تک لوگوں کو نہیں پہنچایا جائے گا، رسالت کا کوئی کام بھی انجام نہیں پایا ہے۔ یہ کتنی اہمیت ہونی چاہیے اسلام کے اندر مسئلہ ولایت کی، اور پھر جب اتنی اہمیت خدا دے رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پاک پیغمبر نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ حدیث صحیح موجود ہے، قرآن کی آیتیں صحیح موجود ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اسی سورہ مائدہ میں خداوند عظیم نے بہت سے حقائق بیان کیے، ایک سورہ رات اور ایک سورہ مائدہ۔ اگر کوئی ولایت امیر المؤمنین کو سمجھنا چاہتا ہے تو سورہ رات کا بھی مطالعہ کریں اور سورہ مائدہ کو بھی دیکھیں، خدا نے بہت زیادہ حقائق بیان کیے ہیں ان دونوں سوروں میں۔ سورہ مائدہ میں 3 نمبر آیت میں آپ دیکھ چکے کہ فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر آپ کے، ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آپ کا دین آپ پہ مکمل کر دیا اور اپنی نعمت مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کو دین اسلام کے طور پہ میں نے اپنا پسندیدہ دین بنا لیا۔ اس کے بعد 7ویں نمبر آیت میں خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حکم سورہ شروع یہیں سے ہوا ہے، یہ سب خطاب مؤمنین کو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو خدا کی خاص نعمت ہے تمہارے اوپر، اسے یاد رکھنا۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، خدا کے اس میثاق کو یاد رکھنا جو خدا نے تم سے باندھا ہے اور تم آگے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا بھی ہے اور اطاعت بھی کی ہے۔ اس میثاق کو یاد رکھنا، یہ 7ویں نمبر آیت ہے۔ 55 نمبر آیت میں خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے ایمان والو، تمہارا ولی اللہ رسول ہے اور وہ ہستی جو نماز قائم کرتی ہے، رکوع میں زکات دیتی ہے۔ خدا نے حقیقتوں کو کس طرح اس سورہ میں جا بجا بیان کیا ہے، لہٰذا ان سب حقیقتوں کو ملا کے دیکھنا چاہیے کہ یہ اس خاص موقع پہ کیوں سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے، کون سا عہد و پیمان ہے جو اس خاص موقع پہ ہوا ہے، کون سی ولایت ہے جس کا اعلان اس موقع پہ ہوا ہے، کون سا وہ وظیفہ ہے جو پیغمبر کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ تم اس کا اعلان کرو۔ یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں تاکہ ہم حقیقت اور حق کو پا سکیں اور حق سے گمراہ نہ ہو۔ خدا نے یہ سب قرآن میں کیوں بیان کیا؟ ہماری ہدایت کے۔ قرآن کا یہ اپنا قول ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس طریقے کی جس طریقے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن آپ کو اس راستے پہ پہنچانا چاہتا ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہ ہو، تو راستہ صاف ہونا چاہیے، رہنما معصوم ہونا چاہیے، تاکہ راستے کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ باقی نہ رہے، ورنہ شک رہے گا کہ پتہ نہیں یہ راہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے جس پہ میں چل رہا ہوں۔ قرآن تو کہتا ہے، یہ نعرہ ہے قرآن کا، شعار ہے قرآن کا، کہ وہ راستہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جس کی میں ہدایت کر رہا ہوں۔ یہ ہدایت قرآن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ پھر اسی سورہ میں خداوند عظیم نے یہودیوں کے میثاق کا تذکرہ کیا، عیسائیوں کے میثاق کا تذکرہ کیا، مسلمانوں کے ساتھ، مؤمنین کے ساتھ جو میثاق باندھا اس کا تذکرہ کیا۔ یہودی اور عیسائی گزر گئے، انہوں نے اپنے میثاقوں کو توڑ دیا۔ خدا اسی سورہ میں ارشاد فرماتا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، چونکہ انہوں نے اپنے میثاق توڑ دیے، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی ہے چونکہ انہوں نے میثاق توڑا۔ یہ کیوں خبر دے رہا ہے؟ مسلمانوں کو اپنا میثاق یاد کروا، تم اس میثاق پہ مضبوط رہنا، تم نہ توڑنا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے توڑے تھے، اسی سورہ میں خداوند عظیم بیان کر رہا۔ یہ سب حقائق ہیں جو اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تمہید تھی اس آیت کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ مفسرین نے جو کچھ کہا اشارہ کیا ہے، تفصیل سے بیان نہیں کیا کہ مفسرین نے کیا کہا، اشارے سے بیان ہو گیا کہ کس طرح سے حقیقت کو دور رکھنے کے لیے مفسرین نے اپنی اپنی مرضی کی تفسیریں کی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے ان حقائق تک پہنچنا جس کو مفسرین بیان نہیں کر سکتے، نہ بیان کرنا چاہتے تھے، اس لیے تعلیمات کو منحرف کیا گیا۔ ہماری ضرورت ہے قرآن میں خوب غور و فکر کریں، باقی آیات کی مدد سے ان آیات کو سمجھا جائے کہ خدا کون سا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر ہم غدیر کو مان لیتے تو عاشورہ پیش نہ آتا، غدیر کو نہیں مانا گیا کہ عاشورہ پیش ہے۔ کیا ہوا عاشور میں؟ ہوا تھا 61 ہجری کو۔ آج تک ذکر کیوں تازہ ہے عاشور کا؟ اس لیے کہ ہم نے نہ غدیر بھلانے دی ہے نہ عاشورہ بنانے دی۔ ہم نے دنیا تک اس حق کی آواز کو زندہ رکھا ہے اور پہنچایا ہے۔ حسین پہ رونا کہا جاتا ہے بدعت، گریہ نہ کرنا حسین پر۔ کچھ علماء مانتے ہیں یزید قاتل ہے، سید الشہداء کا، لیکن کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہیں کرنی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی۔ حسین پہ گریہ نہ کرنا، چونکہ گریہ 3 دن سے زیادہ بدعت ہے۔ حسین وہ مظلوم ہے جس پر رسول اس کی زندگی میں رویا کرتے تھے، اور کثرت سے رویا کرتے تھے۔ جب بھی حسین کو دیکھتے تھے رو پڑتے تھے پیغمبر اکرم۔ آدم نے گریہ کیا، آدم کے لیے حسین کی مصیبت کو جبرائیل نے بیان کیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم کو جب خدا نے وہ کلمات کی تعلیم دی نا جن پہ توبہ کی، وہ نام تھے پنجتن پاک کے۔ جب نام حسین لیا نا آدم میں، گریہ طاری ہو گیا۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا وجہ ہے کہ اے نام حسین پہ جب میں پہنچا ہوں سالت دموعی، میرے آنسو بہ نکلے ہیں، ان کا سر قلبی، میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ جبرائیل کیا وجہ ہے، اس نام میں کیا ہے؟ کہا آدم ابنوں کا حاضہ ولدوں کا حاضہ،
युसाबो बे मुसीबतन तस्गरो इंदहल मसाइब, आदम तेरे इस बेटे पे इतनी मुसीबत आएगी ना कि सारी मुसीबतें उसके सामने कम पड़ जाएंगी। हजरत आदम ने पूछा, जिब्राइल मुझे बयान करो कौन सी मुसीबतें हैं जो हुसैन पे आएंगी। जिब्राइल बयान कर रहे, आदम वलद को हाजा युक्तलो गरीबन तरीतन अतशानन, आपका ये बेटा अपने वतन से दूर अकेला प्यासा मारा जाएगा। काश आदम आप देखते करबला में जब ये हुसैन आवाजें दे रहा होगा, अल नासिरन यंसुरना, लोगों कोई है हमारी मदद करने वाला। आदम हुसैन जब ये पुकारेगा ना, लैसा लहु नासिरुन वला मुईन, कोई हुसैन की मदद को नहीं आएगा, बल्कि हुसैन के जवाब में कोई तीर मारेगा, कोई तलवार मारेगा। हुसैन के सर को काटा जाएगा, हुसैन के खैमों को लूटा जाएगा, हुसैन की बहनों और बेटियों को कैदी बनाया जाएगा। आदम भी रो रहे थे, जिब्राइल भी रो रहे थे। जिसने जिक्र हुसैन सुना वो रोया, इसलिए कि हुसैन वो मजलूम है जो अपने नाना के वतन से जब निकल रहा था वतन से तो आधी रात का वक्त था। मुसलमान बार बार अपनी नाना की कब्र से लिपट के कहते थे, नाना तेरी उम्मत ने मुझे जाया कर दिया, इन्ना उम्मत का ज़य्याऊनी, नाना मुझे जाया कर दिया तेरी उम्मत ने, तेरी उम्मत मुझे तेरे वतन में रहने नहीं देती। नाना मैं तेरी कब्र से रुखसत हो रहा हूं। सर रख कर सो गए अपने नाना की कब्र पे। ख्वाब में देखा फरिश्तों के झुरमुट में रसूल तशरीफ लाए, आकर के हुसैन की पेशानी को बोसा दे करके फरमाया, बेटा हुसैन मैं देख रहा हूं करबला में ये तेरा जिस्म होगा, तेरे खून से लथपथ होगा। हुसैन बेटा तेरी बहनों को कैदी बनाया जाएगा। अर्ज किया, नाना मैं दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता हूं, अपने साथ ले जाइए। फरमाया, बेटा हुसैन वो जो मकाम शहादत तुझे खुदा ने अता किया है वो किसी और को नहीं दिया है कायनात, वो सिर्फ तेरे लिए है। बेटा हुसैन जाओ करबला को बर्पा करो, इसलिए कि पूरी कायनात की हिदायत करबला से हो। तैयारियां हो गई, एक रात गुजरी, दूसरी रात गुजरी, नाना की कब्र पे फिर गए, फिर खुदावंदे अजीम से गुफ्तगू की। पहली रात गए थे, अपने नाना से गुफ्तगू की, अना हुसैन इब्नुक वब्नु इब्नतिक, नाना मैं तेरा बेटा तेरी बेटी का बेटा हुसैन आया हूं। अब जब दूसरी रात गए ना, आज खुदा से गुफ्तगू कर रहे, बारे इलाहा तू जानता है मैं तेरे रसूल का बेटा हूं, मैं तेरे रसूल की बेटी का बेटा हूं। बारे इलाहा तू जानता है ये उम्मत मेरे साथ क्या कर रही है। बारे इलाहा हुसैन के लिए वो राह इख्तियार कर जिस पे तू राजी हो। तशरीफ लाए, तैयारी हो गई। जनाब अब्दुल्ला इब्न सनान कूफा के रहने वाले सहाबी हैं, छठे इमाम के, वो बयान करते हैं, उनके दादा ने यह रिवायत बयान की है कि मुझे कूफा वालों ने मदीना भेजा था मसाइल पूछने के लिए हजरत से। जब मैं पहुंचा तो ये वही दिन था जब हुसैन तैयारी कर रहे थे मदीना छोड़ने की। मैं रुक गया, मुंतजिर रहा कि देखूं हुसैन मदीना कैसे छोड़ते हैं। कहता है रात का वक्त हुआ, जब तारीकी छा गई, महमल तैयार हुए, हुसैन ने दरवाजे के ऊपर कुर्सी लगाई, हुसैन कुर्सी पे बैठ गए। जवाना ने बनी हाशिम हुसैन के साथ आकर के खड़े हो गए। महमल आते रहे, दरवाजा के ऊपर एक महमल बैठता था, एक बीबी अंदर से निकलती थी, एक जवान आगे बढ़ करके उस बीबी को सवार करता रहा। जब बीबियां सवार होती रही, आखिर में जब दरवाजा से एक बीबी बाहर निकली ना, तो हुसैन कुर्सी से खड़े हो। अली अकबर आगे बढ़े, उन्होंने जाके उस बीबी का हाथ पकड़ा। अब्बास आगे बढ़े, ऊंट के पास जाकर जमीन पर अब्बास बैठ गए। अली अकबर ने आकर के उस बीबी के हाथ को पकड़कर सवार जब करा रहे थे ना, उस बीबी ने अपने पांव को अब्बास के जांघों पे रखा, वो ऊंट पे सवार। जब तक वो सवार ना हो गई, हुसैन अपनी कुर्सी पे खड़े रहे। मैंने पूछा ये कौन मुअज्जम बीबी है जिसके लिए हुसैन खड़े हो गए? मुझे बताया गया ये हुसैन की बहन है और अली की बेटी है जिसे हुसैन इस तरह सवार कर रहे हैं। मैं कहूंगा मुसलमानों, ये वही बीबी है आज मदीना से रुखसत हो रही है, इस तरह सवार किया जा रहा है और 11 मुहर्रम का दिन होगा, यही अली की बेटी होगी।
گی، کوئی سوار کروانے والا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ مقبل کی طرف رخ کر کے کہے گی عباس بھیا تیری زینب سوار ہونا چاہتی ہے۔ اور جو کمال اللہ، 28 کی رات کو قافلہ چلا، 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ شعبان گزرا، رمضان گزرا، ذیقات گزرا، شوال و ذیقات گزرا، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حسین نے آ کر کے بہن سے کہا بہن زینب تیاریاں کر لو، ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ بہن نے پوچھا احرام باندھنے ہیں بھیا؟ فرمایا نہیں بہن زینب، ہم مکہ سے باہر جا رہے ہیں۔ کہا بہن نے عرض کیا بھائی زبان حال نے کہا ہوگا نا کہ حسین کی قربانی کربلا میں ہوگی، اسماعیل کی قربانی مینا میں ہوئی تھی، حسین کی قربانی کربلا میں ہوگی، لہذا 8 ذی الحجہ کو حسین نے مکہ چھوڑا۔ 8 ذی الحجہ سے لے کر 2 محرم تک مسلمانوں 20 دن بنتے ہیں، نبی کی بیٹیاں 20 دن جنگلوں میں رلتی رہی۔ 20 دن نبی کی بیٹیاں 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا، اور نے حسین کا گھوڑا کربلا پہنچا، گھوڑے کو تبدیل کیا، 7 گھوڑے تبدیل کیا، آگے نہیں بڑھا۔ پوچھا مجھے بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولا غازریہ۔ کہا کوئی دوسرا نام؟ کہا نینوا۔ فرمایا کوئی دوسرا نام؟ جب کہا گیا نا کربلا، فرمایا ہاذا ارض کہاذہ ارض کرب و بلا، اور یہ کرب و بلا کی زمین ہے۔ ہاں ہونا مقتلنا، یہاں پہ ہمیں قتل کیا جائے گا۔ ہاں ہونا ذبح اطفالنا، یہاں پہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ یہاں پہ ہماری عورتوں کی چادروں کو لوٹا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، خیموں کے لگانے کا ہو۔ ایک مرتبہ بہن نے آ کر کے عرض کیا بھیا یہ جب سے یہاں پہ آئے ہیں دل پکڑا ہوا ہے، یہ ہولناک زمین ہے کیوں رکے ہیں؟ کہا بہن ام کلثوم میں اپنے بابا کے ساتھ صفین سے واپس آ رہا تھا، یہاں پہ بھیا حسن کی گود میں بابا سر رکھ کر کے سو گئے، ایک مرتبہ بیدار ہوئے، گریہ کر رہے تھے، جب پوچھا گیا بابا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا خون کا دریا ہے، میرا حسین ہاتھ پر مار رہا ہے، اور یہ وہی زمین جہاں پہ میری شہادت کا فیصلہ ہوا ہے۔ اور جو کمال اللہ خیمے لگ گئے، یہ تاریخ کے لفظ ہیں کہ حسین نے سب جوانان بنی ہاشم کو اکٹھا کر لیا، سب اصحاب کو اکٹھا کر لیا، جب سب آ گئے تو یہ تاریخ کے لفظ ہیں فَنَظَرَ سَاعَةً ثُمَّ بَكَىٰ سَاعَةً، اور ایک ایک چہروں کو دیکھتے رہے، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ گریہ شروع کر دیا۔ مولا آپ نے ان چہروں کو دیکھا، اب روتے کیوں ہو؟ یہی کہیں گے اور یہ عباس کا چہرہ، یہ علی اکبر کا چہرہ، یہ قاسم کا چہرہ، یہی کربلا کی ریت ہوگی اور شہیدوں کا خون ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔